غزوہ خیبر کو جنگ خیبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنگ خیبر کے مقام پر لڑی گئی۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں 100 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ علاقہ کھجوروں، انگور، لیموں اور انجیر کے باغات سے مالا مال ہے۔ یہودیوں نے فلسطین سے جلا وطن کیے جانے کے بعد یہیں آبادی اختیار کر لی۔ بنو نذیر بھی مدینہ سے جب نکالے گئے تو وہ بھی خیبر آ گئے اور یہاں یہود نے مل کر مضبوط قلعے بنا لیے۔ جنگ خیبر کا واقعہ محرم الحرام 7 ہجری کو پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مباح بن عرفت کو اپنا نائب مقرر کیا اور 1600 مجاہدین اسلام کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے۔ اس جنگ میں 90 یہودی مارے گئے اور مسلمان 15 یا بعض روایات کے مطابق 18 شہید ہوئے۔ اس جنگ میں 20 مسلمان خواتین نے بھی شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی شریک تھیں۔ یہود مدینہ سے نکلے تو مدینے کے شمال مشرق میں 8 میل پر جا کر آباد ہو گئے۔ یہ مقام وادی القرا کہلاتا تھا۔ اسی وادی میں یہود نے 10 مضبوط قلعے تعمیر کر لیے۔ ان میں سب سے بڑے قلعہ کا نام خیبر تھا۔ یہود نے یہاں نہ صرف اپنی جمعیت بڑھا لی بلکہ قریش اور دوسرے عرب قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگے۔ بنی غطفان اور بنی اسد کو اپنا حلیف بنا لیا اور 10,000 کا مسلح لشکر تیار کر لیا تاکہ مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ یہ خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ کو یاد تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی یہود نے اپنی سازشوں کے جال پھیلائے تھے اور مختلف قبائل عرب کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے، اس لیے آپ نے انہیں مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے ہی روک لینا مناسب خیال کیا۔ صلح حدیبیہ کو ابھی 2 ماہ ہوئے تھے۔ محرم الحرام 7 ہجری کا آخر تھا۔ آپ نے یہود کے خطرہ سے نپٹنے کے لیے 1400 صحابہ کو ساتھ لیا۔ راتوں رات چلے۔ عامر بن اکو ہمراہ تھے۔ انہوں نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا: خدا کی قسم اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقات دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ پس اے اللہ تو ہم پر وقار اور اطمینان نازل فرما اور دشمن سے مقابلہ آ پڑے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو فرمایا کہ خدا تجھ پر رحم کرے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے لیے تو شہادت واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کاش ہم بھی شہادت حاصل کر پاتے۔ ابن اکو جنگ خیبر میں یہود سے نبرد آزما تھے، مارتے تھے اور للکارتے تھے، تلوار چلاتے تھے اور دشمنوں کا خون بہاتے تھے کہ خود اپنی ہی تلوار سے ایسا زخم لگا جو انہیں جنت کے دروازے پر لے گیا۔ ان کے چچیرے بھائی سلمہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا عامر شہید ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہیں، اور پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ تمام مسلمانوں کے ساتھ پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارض خیبر میں داخل ہوئے تو آپ نے خدا سے دعا کی: اے آسمان و زمین کے پروردگار، اے جن و انس کے رب، اے ہواؤں کے مالک، ہم تجھ سے اس بستی اور اس بستی کے باشندوں کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور بستی اور اہل بستی کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ابھی تک قبائل کے جنگجو خیبر نہیں پہنچے تھے کہ مسلمانوں نے راتوں رات خیبر کو جا لیا۔ رات خیبر کی حدود میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ تمام مسلمان بھی آپ کے ہم رکاب چل پڑے۔ خیبر کے مزدور مزدوری کے لیے ٹوکریاں لیے بیلچے اٹھائے باہر نکلے۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو محمد کہتے چیختے پکارتے پیچھے کو بھاگے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا۔ بنی غطفان نے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اہل خیبر کی مدد کے لیے نکلے، مگر پہلی ہی منزل پر پہنچ کر واپس پلٹ گئے اور خیبر کو اپنی تقدیر پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ خدا نے ان کے خطرہ سے مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اپنے قلعے بند کر لیے، محصور ہو کر جنگ کے لیے بیٹھ گئے اور اندر ہی اندر سے پتھر اور تیر پھینکنے لگے۔ یہودیوں کو ان کے قلعوں پر اس قدر ناز تھا کہ وہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان کب تک ان پہاڑوں سے ٹکریں ماریں گے۔
آخر ہاریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہم باہر نکل کر اپنے آدمی کیوں ضائع کریں؟ یہودیوں کے کلے واقعی مضبوط تھے، مگر محاصرین کے ایمان ان کلوں سے بھی زیادہ مستحکم تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ انہوں نے کلا کی مضبوطی کی پرواہ نہ کی، آقا و مولا کے حکم پر پتھر کھاتے، تیروں سے زخمی ہوتے، کلوں پر بڑھتے چلے گئے۔ کلا نام فتح ہو گیا اور اس کے ساتھ کے 2 کلے بھی تسخیر ہو گئے۔ اب کلا کموز خوفناک بنیادوں پر کھڑا سامنے مسکرا رہا تھا۔ مجاہدین نے چاروں طرف سے اپنا گھیرا تنگ کیا اور کلا کی دیواروں تک جا پہنچے۔ 3 روز کی جد و جہد اور جنگ و جدل کے بعد یہ کلا بھی فتح ہو گیا۔ اس کلا سے جو قیدی ملے ان میں حی ابن اخطب سردار کلا کی بیٹی صفیہ بھی تھی، جنہیں جنگ خیبر کے دوران ہی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی تانا بن ربی ایک یہودی کی بیوی تھی۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند زمین کی طرف اترا اور ان کی گود میں آ گرا۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے خامد کتانہ بن ربی کو سنایا تو اس نے کہا، تم حجاز کے بادشاہ محمد کی آرزو کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تھپڑ اس زور سے مارا کہ گال پر پورے پنجے کا گہرا نشان پڑ گیا۔ یہ نشان اس وقت تک موجود تھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ کموز کی فتح کے بعد مجاہدین کلا وتیح اور سلائم پر بڑھے اور 10 روز کی جنگ اور محاصرہ کے بعد انہیں بھی فتح کر لیا۔ اب یہود کا سب سے بڑا قلعہ خیبر باقی تھا۔ یہاں کا حاکم مرہب بہادر شہزور اور جنگجو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلامی جھنڈا عطا فرمایا اور حکم دیا کہ قلعہ کی فتح کے لیے جنگ کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ایک دستہ فوج کو ساتھ لیے بڑھے، مگر کچھ فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا کیا اور قلعہ پر حملے کا حکم دیا۔ مسلمان سارا دن لڑتے اور قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہودی ڈٹ کر اندر بیٹھے مقابلہ کرتے رہے اور قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اسی طرح مختلف صحابہ ہر روز جنگ کرتے، مگر شام کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا۔ جب کئی روز گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو قلعہ کو فتح کیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ رات گزری، صبح ہوئی، صحابہ متردد تھے کہ دیکھیں وہ کون سا مبارک شخص ہے جس کے نام پر قلعہ فتح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو وہ تندرست ہو گئیں اور آج کی آخری جنگ کا جھنڈا انہیں عطا کیا گیا۔ حضرت علی قلعہ کی طرف بڑھے۔ مشیت ایزدی اپنا کام کر رہی تھی۔ مرہب کو تاؤ آ گیا، اپنی بہادری پر فخر کرنے لگا۔ وہ غرور سے پھولا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ مسلمان اب تک کیا کر سکے ہیں، کیوں نہ باہر نکل کر انہیں بھگا دیں۔ کیا مسلمان ہم سے زیادہ بہادر، شجاع، جیالے اور جرت مند ہیں؟ چنانچہ اس نے خود پہنا، زرہ سے بدن ڈھانپا، تلوار، نیزہ، خنجر، تیر، کمان اٹھائے اور فوج کو لیے قلعہ سے باہر نکل آیا۔ قلعہ کے سامنے فوج کو آراستہ کیا اور خود رجز پڑھتا، بہادرانہ شان دکھاتا میدان میں بڑھا۔ وہ کہہ رہا تھا، سب جانتے ہیں کہ میں مرہب ہوں، مسلح اور تجربہ کار مرہب۔ خیبر کو معلوم ہے کہ میں آزمودہ کار بہادر ہوں۔ جب جنگجو شیر اتنی تیزی دکھاتا ہے تو میں کبھی اسے نیزے کی انی پر اٹھا لیتا ہوں اور کبھی تلوار سے اس کے ٹکڑے اڑا دیتا ہوں۔ میرے علاقہ کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے اس کی باتیں سنی تو میدان کی طرف بڑھے اور فرمایا، میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے شیر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیروں کی طرح خوفناک ہوں۔ میں تمہیں تلوار کی نوک پر اٹھا لوں گا۔ دونوں بہادر میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے۔ مرہب شجاعت کے نشے میں چور تھا اور اژدہا کی طرح پھنکار رہا تھا۔ وہ گرج کر بولا، مرہب سے لڑنے آئے ہو، جان بوجھ کر مرنے آئے ہو، جاؤ کسی بہادر کو بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرا قد چھوٹا ہے، جسم لاغر ہے، مگر میرے سینے میں ایسا دل ہے جو بہت بڑا ہے
اور اس دل کا ایمان پہاڑوں سے بڑھ کر مستحکم ہے۔ تمہارا غرور توڑنے اور تمہارا سر پھوڑنے کے لیے میرے بازوؤں میں الہی طاقت ہے۔ میں شیر خدا اور شیر رسول ہوں۔ شیر کبھی مقابلہ سے منہ نہیں پھیرتا۔ میں تو اب تمہارا سر لیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ مرہب یہ سن کر بھڑک اٹھا، بڑھا، بکھرا، پینترا جمایا اور اپنی تیغ خون آشام کو تول کر بولا، اچھا اب سنبھل جا۔ پھر اس زور سے تلوار ماری کہ پتھر ہوتا تو کٹ جاتا۔ حضرت علی نے مرہب کا وار ڈھال پر روک لیا اور تلوار کو ایک طرف اچھال دیا، پھر فرمایا، اے دشمن خدا اور رسول، تیری تلوار کی دھار کند ہے، اسے تیز کروا کر لاتا تو خوب تھا۔ اب ہوشیار ہو جاؤ، شیر خدا اور رسول کی تیغ کی دھار دیکھو، اس کا کاٹ ملاحظہ کرو۔ مرہب نے ڈھال سر پر لی اور دوسرے حملہ کے لیے بڑھا۔ حضرت علی نے تلوار تولی اور اس زور سے ماری کہ ڈھال کٹ گئی، وہ سر میں اتری، کافر کا مغز کاٹا، سر سے گردن میں آئی، خون کا مزہ چکھا اور مرہب کے ٹکڑے کر کے زمین پر ڈال دیا۔ ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا، خدا کی عظمت کی گونج آسمان تک جا پہنچی۔ سورج نے مرحبا کہا، کرنوں نے واہ واہ کا نعرہ لگایا، ہوائیں احسنتا کرتی ہوئی بڑھی اور حضرت علی کے ہاتھوں کو چومتی صحرا کے سینے پر رقص کرنے لگی۔ یہودی گھبرائے، اتنے بڑے شجاع اور بہادر سردار کی درگت ان کے تصور سے بالا تر تھی، مگر اب یہ حقیقت تھی اور کسی کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ مرہب کے بھائی یاسر نے یہ حادثہ دیکھا تو بے تاب ہو کر میدان میں نکل آیا۔ وہ للکارا، اے اہل اسلام، تم نے میرا بھائی قتل کر دیا، اب آؤ میرے انتقام کی آگ میں ایندھن ڈالو۔ خدا کی قسم میں بھائی کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فوراً میدان میں آئے اور نعرہ تکبیر سے خاموش میدان میں جان ڈال دی۔ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو میدان میں اترتے دیکھا تو مرحبا کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، یاسر قتل ہوگا اور زبیر غازی۔ زبیر اور یاسر پر دونوں لشکروں کی نگاہیں جم گئیں، دونوں اپنی اپنی تیغ زنی کے جوہر دکھانے لگے۔ تلواریں چمکتی تو یوں معلوم ہوتا کہ دو کرنیں آپس میں الجھ رہی ہے۔ یاسر مشہور جنگجو تھا، مگر زبیر نے اس کی شہرت کا خاتمہ کر دیا۔ ایک ایسی تلوار ماری کہ گردن کٹ کر دور جا پڑی، بے جان لاشا مجاہد کے قدموں پر آ گرا۔ لشکر اسلام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہودیوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، وہ پیچھے کو بھاگے اور قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ مجاہدین نے پوری ہمت سے تعاقب کیا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پھر مسلمانوں نے دوبارہ حضرت علی کی قیادت میں دروازے پر حملہ کیا اور مسلسل حملوں سے اسے اکھاڑ پھینکا۔ مجاہدین تلواریں تولتے ہوئے اندر آ گھسے اور ایک ایسا نعرہ تکبیر مارا کہ قلعہ خیبر کی بنیادیں لرز گئیں۔ یہود نے الامان الامان پکارتے ہوئے مجاہدین کے پاؤں پر سر رکھ لیے۔ اب قلعہ فتح ہو چکا تھا اور دشمن مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھے۔ چند شرائط پر صلح ہوئی اور سب دشمنوں کو امان دے دی گئی۔ صلح کی شرائط یہ تھی، نمبر 1، اہل خیبر کو امان دی جاتی ہے۔ 2، وہ اپنا تمام مال و اسباب تاوان جنگ کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ 3، خیبر کی زمین مسلمانوں کی ملکیت ہوگی اور یہودی رعایا بن کر رہیں گے۔ 4، یہود ہر سال اپنی پیداوار کا نصف بطور خراج ادا کیا کریں گے۔ 5، اگر آئندہ یہود بدعہدی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوگا کہ آپ انہیں جلا وطن کر سکتے ہیں۔ فتح خیبر کی تکمیل کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرا کی طرف واپس آئے۔ چند قبائل خصوصاً بنی غطفان کو مطیع کیا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح کی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔